کئی ایسے کمپنیاں ہیں، کئی ایسے بریکس اور ایڈس ہیں، ایڈورٹائز ہیں، کئی ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں جہاں پر عورتوں کا استعمال ہوتا ہے اور باقاعدہ اس جگہ پر فحاشی عام کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک قیامت قائم ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔ علامات قیامت میں سے ایک 25ویں علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے سامنے لوگ جس طرح غلط اور برے کاموں سے فائدہ اور لذت محسوس کرتے ہیں، اس طرح ان کی باتوں سے بھی محسوس کرنے لگیں گے۔ فحش گوئی، فحاشی بہت زیادہ کھل کر نظر آئے گی، صرف کام میں نہیں بلکہ باتوں میں بھی فحاشی کو بہت زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے محفلوں میں استعمال کریں گے۔ فحاشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، کہ اللہ کے رسول نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ یہاں تک کہ فحش گوئی اور فحاشی بہت زیادہ ہو جائے، یعنی کام بھی بڑھ جائیں گے اور باتیں بھی بڑھ جائیں گے۔ فحاشی، فحش، تفاحش کسے کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو ایک چھپائی جانے والی ہیں اور جسے ظاہر کرنے سے انسان کا خیال بگڑتا ہو، یا ایسی باتیں جو غلطی اور گناہ کی باتیں اسے اچھے انداز میں لذت کے لیے لوگوں کے محفلوں میں لوگوں کے سامنے استعمال کیا جائے، ایسی باتوں کو فحش گوئی کہا جاتا ہے۔ فحش گوئی سے گناہ کی طرف انسان کا آمادہ اور اس کی ترغیب اور اس کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے۔ فحش گوئی سے جو ایک صاف ستھرا ذہن ہے اس کے اندر بہت بڑی غلاظت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فحش گوئی بڑھنے کو قیامت کی علامت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں کہتے ہیں کہ لیس المؤمن باللعان والطعام وبالفاحش والتفاحش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کبھی لعان طعن کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو واضح کیا ہوا کہ مومن کی علامت فحش گوئی نہیں ہے۔ مومن کی علامت کیا ہے کہ وہ باتیں بہت کم کرتا ہے، اگر جب بھی وہ بات کرتا ہے تو بھلائی کی بات کرتا ہے۔ تو باتوں میں بری باتوں کو فحاشی کی باتیں کہا جاتا ہے، اور جو بھی انسان کے ذہن کو خراب کرتی ہوں ایسے باتوں کو فحش گوئی اور فحاشی کی باتیں کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ماحول میں دیکھیں گے یہ نشانی بھی ہمارے سامنے کھل کر نظر آتی ہے، جیسا کہ کئی ایسے پوسٹرز ہیں جو دیواروں پر چھپتے ہیں، فونوں میں باقاعدہ ایک دوسرے کی شیئر ہوتی ہیں، اور ہر جگہ پر یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں کہ جو فحاشی باقاعدہ اس میں نظر آتی ہے۔ کئی ایسے کمپنیاں ہیں، کئی ایسے بریکس اور ایڈس ہیں، ایڈورٹائز ہیں، کئی ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں جہاں پر عورتوں کا استعمال ہوتا ہے اور باقاعدہ اس جگہ پر فحاشی عام کی جا رہی ہے۔ تو باقاعدہ جان بوجھ کر یہ چیز کی جا رہی ہے، عورت کا استعمال کرتے ہوئے لوگ اپنے پروڈکٹس کو، اپنے چیزوں کو بیچنے لگے ہیں، اس طرح فحاشی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم محفلوں کی بات کریں گے، کئی ایسے اسلامک محفلیں جس میں غزل کے نام پر اور اسلام کے نام پر یہ غزلیں پڑھتے ہیں، اور غزلوں میں باقاعدہ ایک عورت کی صفات بیان کر کے اور ان کے طرف سے بات کر کے لذت، اور اس میں بہت زیادہ شور شرابہ اور اس کے اندر بہت سی خراب چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور دوسری اگر ہم بات کریں گے تو ایسے کئی الفاظ ہیں جو ڈبل میننگ جسے کہتے ہیں، کہ لفظ ایک ہوتا ہے اسے دونوں طرف اچھائی کا معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے اور برا معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی اسلام نے کہنے سے اس میں منع کیا گیا ہے تاکہ ہماری بات سیدھی سادھی ہو۔ فحش گوئی کے بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک شخص مخنث جو نہ ہی مرد اور عورت ہے،
درمیان کا جو ذات والا اور جو درمیانی صفت والا انسان ہے، مخنث جسے کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتا جاتا رہتا تھا، اور وہ باقاعدہ عورتوں کے سامنے بھی گزرتا رہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، مگر ایک وقت اس نے فحش گوئی کی۔ کیا کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے، یعنی وہ مخنث نے چند صفات بیان کیے کہ عورت اس طرح ہوتی ہے، اور عرب کی عورتوں کی صفتیں بیان کی کہ اس طرح ان کا چمڑا اور اس طرح ان کے جسم کے عضو کے بارے میں بات کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھڑک گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يدخلن هذا علیکن، یہ کبھی بھی عورتوں کے پاس نہیں آئے گا، اس کے بعد یہ کبھی بھی عورتوں کے پاس نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عورتوں کے پاس آنے سے منع کر دیا، اسے باہر کر دیا، اور ایک جگہ پر یہ بھی بتایا گیا کہ اسے شہر بدر کر دیا گیا، 1 سال کے لیے باہر بھی بھیج دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی سے بہت نفرت کیا کرتے تھے۔ اسلام فحش گوئی سے روکتا ہے۔ بری باتیں جو بھی میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات ہیں، یا جو بھی بچے ہیں، جو بڑے بڑے باتیں نہیں کرنا چاہیے، میاں بیوی کے باتیں اپنے دوستوں میں شیئر نہیں کرنا چاہیے، جو بھی ڈبل میننگ کی باتیں ہیں اسے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ عورتوں سے جب بات کرتے ہیں تو سیدھی سادھی بات کرنا چاہیے، اس میں کسی بھی طرح کی غلط معنی کی بات نہ ہو۔ اس طرح تمام چیزوں سے اسلام ادب سکھاتا ہے، اسے یاد رکھیں۔ فحش گوئی سے اپنے آپ کو بھی اپنے اولاد کو بھی بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام طرح کے فتنوں اور گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔